آؤ بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھو، بریلی کے تاجدار کو دیکھو، عشق کے امام کو دیکھو، خدا کی قسم پوری زندگی نبی کی عظمتوں پہ پہرا دیتے رہے امام احمد رضا، پوری زندگی نبی کی عظمت کی پاسبانی کرتے رہے امام احمد رضا، سنیوں کے سینے تک عشق کی لو پہنچاتے رہے امام احمد رضا۔ امام احمد رضا کسی عام ذات کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم امام احمد رضا ہم سنیوں کے پاسبان کا نام ہے، ہم سنیوں کے ایمان کے محافظ کا نام احمد رضا ہے، جس نے ہمیں الدولت المکیہ دے کر کے علم غیب کی حفاظت کی ہے، اس ذات کا نام احمد رضا ہے، جس نے کنز ایمان دے کر کے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اس ذات کا نام احمد رضا ہے، جس نے لمحہ لمحہ گوشے گوشے پر عظمت مصطفیٰ کی پاسبانی کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس ذات کا نام احمد رضا ہے۔ اور بڑی بات کہنے لگا ہوں، جس نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں مصطفیٰ سے جوڑا ہے، اسی ذات کا نام امام احمد رضا خان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال۔ ملک سخن کی شاخی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں۔ بڑا آسان ہے اعلیٰ حضرت پہ بھونک لینا، بہت آسان ہے ان کے خلاف یہ کلوں کو تیل لگا کے جبڑے چلا لینا۔ سن امام احمد رضا کون ہے؟ خدا کی قسم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ چلتے تھے تو مصطفیٰ کی ادا بن کے چلا کرتے تھے، وہ بولتے تھے تو ادائے مصطفیٰ کا تیور بن کے بولا کرتے تھے، وہ سوتے تھے تو لفظ محمد بن کے سویا کرتے تھے، وہ جاگتے تھے تو آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوچتے تھے حضور بستر سے کیسے اٹھا کرتے تھے۔ او یار، جس نے ساری زندگی نبی کے عشق میں قربان کر دی، وہ امام جس دن سے پیدا ہوا اور جب تک قبر میں پہنچا ساری زندگی نبی کے چراغ اس کے دل میں جلتے رہے۔ خدا کی قسم اس امام کو ذرا قریب سے دیکھیے، زندگی کے آخری ایام آئے ہیں امام احمد رضا کے، طبیعت خراب چل رہی ہے، پرہیز کا کھانا کھا رہے ہیں، ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک بچہ گزر ہوا، کہنے لگا مولانا، کہا کیا بات؟ کہا ہمارے گھر دعوت کھا لیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سنا میرے امام نے بچے کی طرف دیکھا، کہا بیٹے کیا کھلاؤ گے؟ اس کے دامن میں پاک ساگ تھا چنے کا، کہا یہی بنوا کے کھلوا دیں گے۔ اللہ اکبر، بچے سے آپ نے دیکھا، کہا اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ بچہ کہنے لگا ماں نے دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا کیا؟ جیسی اتنا کہا بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بچہ کہنے لگا حضرت میں یتیم ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں میرے سہارے گھر میں رہ رہی ہے اور اس امید پہ ماں زندگی گزار رہی ہے، کل جب بیٹا جوان ہوگا زندگی کا سہارا بنے گا، کہ میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ میرے امام نے اتنا سنا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا بیٹے ہمیں تیری دعوت منظور ہے، کب کھلاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ بچہ پھر واپس آیا، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے بلکہ بہاری پور پولیس چوکی کی بات ہے، اسی ڈھال پہ وہ یتیم رہا کرتا تھا۔ بچہ پھر سودا گران آیا، آ کے کہنے لگا بڑے مول صاحب، کہا کیا؟ میری ماں نے کہا ہے کل دوپہر کی آپ کی دعوت ہے، کل دوپہر آ کے ہمارے گھر پہ کھانا کھا لینا۔ اب سنو امام احمد رضا کون ہے؟ اللہ اکبر، جب اگلے دن آیا ہے، دوپہر کا وقت آیا ہے، آپ نے اپنے شاگرد سے کہا چلو کل جو بچہ دعوت کر کے گیا تھا آج اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے۔ جب پہنچے ہیں بہاری پور ڈھال پہ اعلیٰ حضرت، وہی اس بچے کا مکان تھا، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کا بڑے مول صاحب آئے ہیں، کل دعوت کر کے آئے تھے۔ اتنا سنا بچہ گھر کے اندر سے ایک بوریا لے کر کے آیا، ٹاٹ کا ٹکڑا لایا، لانے کے بعد کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا لو مولانا اسے بچھاؤ اور بیٹھ جائیے۔ گھر کے آگے سلیپ کی جگہ پر اعلیٰ حضرت نے وہ بوریے کا ٹکڑا بچھایا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کا پیر ہوتا تو کہتا پہلے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے، اے سی لگی ہونی چاہیے، گدے ایسے ہوں کہ تھکن اتر جائیں، چار لوگ پیر دبانے والے ہوں، مگر سلام میرے امام تیری محبتوں کے۔